اچھا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسراف پر بات ہوئی اور میں نے درمیان میں بات کہی کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو یہ زوم ہوتا ہے کہ جناب ہمیں اللہ نے دیا تو ہم خرچ کر رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اچھا جو نہیں کرتے ان کو کہا جاتا ہے تو بڑا بخیل آدمی, اس کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, اس کی جیب میں ہاتھ نہیں جاتا اور یہ تو مطلب اس طرح سے وہ, تو کیا کہیے گا اب ہمارے یہاں رویے ایسے کیوں ہیں؟ اگر کوئی شخص دین کے مطابق احکام کے مطابق چلتا ہے تو اس پر بھی اس کو بھی مرید الزام ٹھہرایا جاتا ہے, جو اس کے برعکس ہوتا ہے وہ کیا کہیے گا؟ راہ اعتدال کیا ہے اس میں؟ دیکھیے اس طرح کے جتنے جملے ہیں یا جتنے رویے ہیں اس کو اگر میں ایک عنوان دینا چاہوں تو وہ عنوان بنتا ہے خلط مباحث. خلط مباحث, یہ ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مکس اپ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے جہاں حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کا چرچا کرو. صحیح. اب جہاں ہم اسراف اور تبذیر سے کام لے رہے ہوں, اگر وہاں پر یہ آیت مبارکہ پڑھ دیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس نعمت ہے اس کا چرچا کرو, لہٰذا میں چرچا کر رہا ہوں, تو لہٰذا اس اسراف اور تبذیر کو یا فضول خرچی کو جب ہم ایک دوسری اچھی چیز کے کور میں رکھ کر ہم اس کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچانے کی بجائے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, تو پھر وہ جو خرابی ہے وہ ہمارے اندر سے نکلے گی کیسے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں نکلے گی. لکھا جاتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک. جی ہاں, یہ لکھ دیا جاتا ہے, مطلب کوئی وہ نہیں جہاں چاہے اپنے لیے کوئی ٹول استعمال کر لے. تو یہ بھی یعنی اسی ضمن میں آئے گا کہ اگر کسی شخص نے مال جیسے کیسے کما لیا ہے, ہڑپ کر لیا ہے, حاصل کر لیا ہے, جائز اور ناجائز کا بھی فرق روا نہیں رکھا اور اس پہ وہ لکھ دے, اس نعت کا شعر لکھ دے, عنوان لکھ دے, جتنا دیا سرکار نے, اس کو بھی ہم کہیں گے یہ بھی خلط مباحث ہے. اچھا اسی طرح جہاں ہمیں شریعت ہمیں حکم دیتی ہے میانہ روی کی, اس کو بخل کہہ دینا. مثلا کوئی آدمی ہے وہ کاربند ہے شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے اوپر اور وہ اپنے مال اور اسباب کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نہیں خرچ کرنا چاہتا, بے حساب نہیں خرچ کر رہا, تو پھر اس کو طعنہ دیا جائے کہ آپ تو بخیل ہیں, آپ بخل کرنے والے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں, میں نے مشاہدہ کیا ہے, نام لینا مقصود نہیں ہے, جن کو اللہ رب العزت نے بہت مال اور اسباب سے نوازا ہے مگر وہ اپنی اولاد پر اور اپنے اہل و عیال پر ایک حد تک ہی خرچ کرتے ہیں. اور وہ اولاد اور اہل و عیال شکایت کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اتنا دیا اور آپ ہمارے اوپر خرچ نہیں کر رہے. ایک ایسے ہی میں ایک دوست کو جانتا ہوں, ان سے میں نے پوچھا کہ بھی ایسے آپ کے بچوں نے یہ شکایت کی ہے تو آپ تھوڑا ہاتھ کو کھولیں. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت مجھے دی ہے اس کا حساب میں نے دینا ہے, لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کا حق ہے وہ انہی کو دینا ہے, باقی جو مخلوق خدا کا حق ہے وہ میں نے ان پر خرچ کرنا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو خلط مباحث ہے, یہ سب سے بڑی کنفیوژن, سب سے بڑے اشکالات شبہات یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ تو جیسا کہ بلا مفتی صاحب نے اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا اور اکثر کرتے ہیں, علم دین, وہ ہے علم دین. بالکل, جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے وہ علم ہی تو ہمیں روشنی دے گا, یہی سولوشن ہر چیز کا, کہ یہاں پر چرچا کرنا یہ تحدیث نعمت ہے اور یہاں پر اگر کریں گے تو یہ اسراف اور تبذیر ہے. اچھا اسی طرح یہاں پر اگر کریں گے اظہار تو یہ نمود و نمائش کے زمرے میں آئے گا, اور یہاں پر اظہار کریں گے تو یہ ترغیب کے زمرے میں آئے گا. تو لہٰذا ترغیب الگ محل پر ہے, نمود و نمائش الگ محل پر ہے. اسی طرح سختی کرنا وہ کبھی غیرت کے درجے پر کھڑی ہوتی ہے, کبھی ظلم کے درجے پر کھڑی ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کے درمیان ایک بہت باریک سی لائن ہوتی ہے, وہ آپ کو علم سکھاتا ہے اور علم دین آپ کو وہ فرق سمجھاتا ہے کہ یہ آپ کی لمٹ ہے, ادھر گئے تو بھی غلط ہے اور ادھر گئے تو بھی غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ علم اور شعور نصیب فرمائے جس سے ہم ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں. کیا کہنے, یعنی صحیح اور غلط اور جائز و ناجائز کے مابین جو حد فاصل ہے وہ علم ہے, اور علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر, مسلمان مرد و عورت پر فرض اسی لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ اویئرنیس ہو جائے, لوگ آگاہ ہو جائیں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے.